امین کریم رؤوف کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین کرام، سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت حضور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایہ لطف و کرم سے ماہ ربیع الاول شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی خوشیاں پوری دنیا میں عقیدت کے ساتھ، قلبی تعلق کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ہر صاحب ایمان اللہ کی توفیق جس قدر بھی کسی کو حاصل ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجا کر، حضور کے تذکرے سنا کر، آپ کی آمد کی اس عظیم نعمت کے مل جانے پہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور یہ شکر اللہ کی ہر نعمت کے شکر ادا کرنے کا ایک سبب ہے، واسطہ ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا لازم ہے، مگر بندہ تو یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو پھر شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب بندہ یہی نہیں جانتا کہ میرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے بندوں کی آسانی کے لیے یہ دیا کہ میں ساری نعمتوں کا سبب تمہیں دیتا ہوں، جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں، میں ساری نعمتوں کا وہ سبب دیتا ہوں، وہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ دیتا ہوں۔ جب تم اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا کرنے لگو گے تو شکر نعمت ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں ہر نعمت کا شکر قبول کر لوں گا۔ بس ایک نعمت کا شکر ادا کر لوں، اور جب اس کا شکر ادا کرو گے، یہ شکر میلاد مصطفیٰ، یہ شکر باقی ہر نعمت کے شکرانہ، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا قبول ہو جائے۔ تو یہ ماہ مقدس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک، آپ کی ذات پاک کی جو نعمت ہے، اس کے مل جانے کا یہ مہینہ ہے۔ آقا اس مہینے میں اپنی امت کے پاس، ہم مسلمانوں کے لیے، دنیا والوں کی بہتری، بخش، مغفرت اور تبدیلی کے لیے، نبی آتا ہی تبدیلی کے لیے ہے، نبی کا آنا ہی تبدیلی ہے، نبی کا آنا ہی انقلاب ہوتا ہے، وگرنہ معاشرے اور قومیں تباہ و بربادی کی طرف ہیں، ظلم کی وادی میں، شرک کی وادی میں ہے۔ نبی اور رسول آتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ اس بھولے بچکے ہوئے معاشرے اور بہتی ہوئی قوم کو نکال کر تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئے، ہدایت کی طرف
انہیں گامزن کر دے، تبدیل کرے ان کی معاشرت کو، تبدیل کرے ان کی معیشت کو۔ نبی کا کام کیا ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر اور رسول اور کتابیں کس لیے آتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کا طرز زندگی بدل دیا جائے۔ اللہ نے جس انسان کو بنایا ہے اور اس دنیا میں جس اصول، قانون اور قاعدے کے مطابق بندوں نے زندگی گزارنی ہے، لوگ اس راہ سے ہٹ گئے ہیں، تاریکی میں چلے گئے ہیں۔ اور نبی رسول کتابیں لے کے آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جو تاریکی میں، گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اس تاریکی اور ظلمت کی راہ سے نکال کر حق کی راہ پر، ہدایت کی راہ پر، نور کے راستے پر ان کو پھر لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ ان کی جو پہلے کی طرز بود و باش ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، ان کی سیاست ہے، معاشرت ہے، آئلی زندگی کے طور طریقے، وہ سارے بدل کے رکھ دیے جائیں، اور اللہ اور اس کا محبوب نبی یا رسول جو قانون، جو ہدایت کا سامان لے کے آیا ہے، اس اصول اور قانون قاعدے کے مطابق اس قوم کو اور اس طبقے کو زندگی گزارنے کی ایک راہ دے دی جائے۔ کیا خیال ہے؟ اور یہی اصول، قاعدہ اور قانون نبی اور رسولوں کے بعد اولیاء کا ہے۔ پہلے تو یہ بنیادی چیز سمجھے نا کہ میلاد ہوا کس لیے ہے، نبی اور رسول دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ کہ یہ قوم جاہل ہے، انسان تو فطرتاً ظلوماً جہولا، یہ جاہل بھی ہے اور جہالت کی بنا پہ پھر کیا کرتا ہے؟ ظلم ڈھاتا پھرتا ہے، یسفک الدماء، خون ریزی کرتا ہے، فتنہ و فساد پھیلاتا ہے، اس کی تو فطرت میں شامل ہے۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں نا۔ یہ جہالت پہ، اور جہالت کا نتیجہ ظلم و ستم ہے۔ اللہ رب العزت نبی اور رسولوں کو دنیا میں بھیجتا ہی اس لیے ہے، یہ لے جاؤ کتاب، ہدایت، اور تم پیکرے ہدایت بن کر جاؤ، اور یہ کتاب دعوت ہدایت ہے اور نبی داعیے ہدایت ہے۔ اور جا کر یہ جو سیدھے رستے سے ہٹ کے، روشنی والی راہ سے ہٹ کے تاریکی میں، اندھیرے میں جا گرے ہیں، ان کو پکڑ کے پھر راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دو۔ یہی کام تھا۔ سبحان اللہ۔ قوم جاہل ہیں۔ حضرت آدم آئے تو قوم کو جہالت سے نکالنے کے لیے، ابراہیم آئے جہالت سے نکال، اور جہالت کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ جہالت کے منظر بھی آپ نے دیکھ رکھے ہیں، جہالت کا منظر بھی آپ کے سامنے ہے۔ نمرود اور اس کے ماننے والے آپ کے سامنے جہالت کے آئینہ دار ہیں۔ بس سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ نبی کا کام کیا ہے، جہالت سے نکال کے آپ کو، قوم کو، امت کو ہدایت، حق اور روشنی کی طرف لایا جائے۔ لوگ تو بتوں کی طرف ہیں، اپنے ہاتھ سے پتھر تراشتے ہیں اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کے کہتے ہیں ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ جس کو خود بناتے ہیں، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی ستارے کو پوجتا ہے، درختوں کی پوجا ہے، پانیوں کی پوجا ہے، آگ کی پوجا ہے، پتھر کی پوجا ہے۔ جہالت کا بولے منظر یہ ہے۔ جہالت کی حالت یہ ہے۔ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف حق ہے، صاحب علم، نبی اور رسول صحیفہ یا کتاب لے کر
دنیا میں آتا ہے، یعنی نبی کا آنا سراسر قوموں کے لیے ایک علم کا نور لے کے آنا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تاریکی سے قوم کو نکالنا ہے، جہالت سے لوگوں کے طبقے کو نکالنا ہے۔ اس لیے نبی اور رسول اپنے ساتھ رسول کتابیں لے کے آئے، کچھ صحیفے لے کے آئے، تاکہ قوم کو علم دیا جائے اور علم دے کر انہیں جہالت سے نکال لیا جائے۔ جہالت سے قوم کیسے نکلے گی؟ کوئی ہے طریقہ؟ بولے بھائی، اللہ نے جو طریقہ دیا ہے فطرت کا، قدرت کا جو ایک نظام ہے، وہ جہالت میں گری پڑی قوموں کو نکالنے کے لیے، جہالت سے جن کی معاشرت تباہ ہے، جن کی معیشت تباہ ہے، جن کی سیاست تباہ ہے، جن کی ثقافت تباہ ہے، ننگے پھرتے، کعبے کے ننگے طواف کرتے، حرام کھاتے، ماؤں سے زنا کرتے، بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، لوٹ اور گسوٹ اور کرپشن ان کی زندگی کا ایک معیار ہے۔ نکالنا کیسے ہے؟ علم دے کر۔ بات سمجھیں گے؟ ان ساری چیزوں سے نکالنا کیسے ہے؟ علم دے کر۔ اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا، لو میں استاد بن کے آیا ہوں، اب میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں ایجوکیٹ کروں گا، تعلیم دوں گا، اور تمہیں جو تمہاری گندی معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، میں تمہیں اس سے باہر نکال دوں گا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ کہتا ہے ابراہیم نے بھی اسی لیے ہی نبی مانگے تھے، اور میں نے بھی اسی لیے ہی مصطفیٰ کو بھیجا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کا علم دے اور حکمت دے۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سنا سنا کر، کتاب پڑھا پڑھا کر انہیں پاک کر دے، علم دے دے، حکمت دے دے، تاکہ یہ جہالت سے باہر آ جائے۔ یہ ہے میلاد کا مقصد۔ یہ کیا ہے؟ میلاد تو منا لیا ہے نا، اب ہم نے مقصد کو بھی لینا ہے۔ مقصد بھی ہے ڈوبی ہوئی جہالت، تاریکی میں قوم نکالنا۔ کیا ہے؟ کیوں نکالنا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ قوم اگر جہالت، تباہی اور بربادی میں ہے تو کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے علم نہ ہو تو پھر شور ہی شور ہے، علم نہ ہو تو۔ مگر نبی کا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بے شعور قوم کو علم کے ذریعے شعور دے دیا جائے، اسے شور سے نکال کر شعور کی وادی میں لایا جائے۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ذات لایا۔ وہ کتاب آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ ہے پہلی وحی اور پہلا لفظ پڑھو پڑھاؤ، تاکہ اس بے شعوری قوم کو، جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم کو، جس کو نہ بیٹی کا حیا ہے، نہ ماں کا حیا ہے، نہ ہمسائے کا حیا ہے، نہ اپنے برائے بیگانے کا کوئی حیا اور واسطہ ہے، لوٹ گسوٹ، انسانیت کے روپ میں حیوان، ڈنگروں، کتوں، بلیوں سے بدتر کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہی تھا۔ اب ہوا ہے میلاد، ایسے ماحول میں ہوا ہے میلاد ہوا ہے، اور آپ بھی ایسے ہی ماحول میں میلاد کرتے ہیں۔ بھائی یہی ماحول ہے نا، ہے کسی کی ماں، بہن، بیٹی، ماں ہو، ہے کوئی باپ اور بھائی جو بیٹی کو حق دے کے کہے میں بڑا خوش ہوں؟ کون ہمسائے کا خیال کرتا ہے؟ کون آج راستوں پہ لوٹ گسوٹ نہیں ہو رہی؟ آج گھروں میں کوئی محفوظ نہیں ہے، آپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے محفوظ نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مسجدوں میں اور حجروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ایمان نہیں بچ رہے، مسجد محراب میں نہیں بچ رہے، یہاں منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ایمانی خطرے میں ہیں۔ حالت یہاں تک آ گئی ہے، اور شعور کی بات تھی، شعور ہوگا، علم ہوگا تو شعور آئے گا۔
اور بغیر شعور کے نبی کسی قوم کو تبدیلی کے لیے کھڑا نہیں کرتا. بغیر علم دیے. علم دے گا، کتاب صحیفہ اللہ کی وحی کا علم دے گا، انہیں علم دے گا تاکہ وہ شور شرابے سے علم لے کے شعور میں آ جائے. اور جب قوم شعور میں آ جائے گی پھر وہ نبی کے پیچھے تبدیلی اور انقلاب کے لیے تیار ہو جائے گی. پھر 313 جو شعور پکڑ لیں گے بولے وہ لاکھوں شور شرابہ کرنے والوں پہ حاوی ہو جائیں گے. برباد قوموں کو، تباہ حال قوموں کو شور شرابے سے نکالنے کے لیے اللہ نے پہلا کام کیا دیا ہے؟ نبی اور رسولوں کے ذریعے علم دیا ہے. بولے علم دیا ہے، علم دے کے انہیں باشعور کیا ہے. اور جب باشعور ہو جائیں گے پھر وہ یہ نہیں سوال کریں گے یا رسول اللہ قافلے کو روکنا تھا اور لے کے آپ بدر آ گئے. مگر علم نے اس سے نکال کر کس میں لانا ہے؟ شعور میں لانا ہے. اس لیے پہلی وحی اسی لیے آئی ہے ان کو تعلیم دی جائے، علم دیا جائے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا کاشانہ ہے، آپ کا در دولت ہے، در اقدس ہے، اس کے سامنے پھر صفہ چبوترا ہے. بھوکے پیاسے ننگ تھڑنگ جو بھی بکریاں چرانے والے جیسا حال میں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ہر حال والا آ جائے اور نیا حال لے جائے. بس یہ کام ہونے لگا ہے. اب یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ جو جس حال میں بھی ہے آ جائے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں بولے یہی تو شعور کی کمی ہے، یہی تو علم کی کمی ہے کہ ہم دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اور آ کے بھی بات سنے، یا ہم کسی اور کو بھی، میں سنی ہوں تو میں نے صرف سنیوں کو ہی سنانا ہے، بس بات ختم. کسی اور کو جی میں جا کے کیوں تقریر کروں؟ کسی اور کی مسجد میں، امام بارگاہ میں، کسی چرچ میں یا کسی بت خانے میں مجھے جا کے کسی کو بتانے سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سنی ہوں، مجھے تو بس سنیوں تک. اگر یہی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شعور نہیں ہے، اور شعور تبھی نہیں ہے کہ ابھی آپ کے پاس علم نہیں ہے. نبی کے پاس، اولیاء کے پاس کوئی جس حال میں بھی ہو وہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح، تم جس حال والے ہو آ جاؤ، ہم جو حال دیں گے پھر دیکھیں گے کہ ہم حال کون سا دیتے ہیں. ہمیں آپ کے حال سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو اس حال سے غرض ہے جو ہمارے پاس ہے، جو حال ہم آپ کو دیں گے. بات تو اس کی ہوگی نا کہ دینے والے نے کیا دیا ہے. دینے والے نے میلاد پاک آ گیا ہے، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، واہ واہ سبحان اللہ جی، بڑی اچھی بات ہے. اگر مجھے ہی کسی امام بارگاہ میں بلا لیا جائے کہ جی میلاد پاک پہ ذرا خطاب سنا دیں، آدھی قوم نے کہنا ہے لو اب بیڑا گرک ہو گیا جی. یہ ہے علم اور یہ ہے شعور. یہ علم کی کمی ہے. جانے والا بت خانے میں کھڑا ہو کے تبلیغ کر رہا ہے، یا بولے وہ کسی ہندو کے مندر میں کھڑا ہے، وہ کسی اہل حدیث مسجد میں کھڑا ہے، وہ کسی امام بارگاہ میں کھڑا ہے، کر کیا رہا ہے، سنا کیا رہا ہے، بتا کیا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن صرف سنیوں کے لیے بولے، اور بھائی یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے بھی ہے. تو جو قرآن ساری دنیا کے لیے ہدی للناس، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، ان لوگوں کو قرآن سنائے گا کون؟ اور جو سنائے تو آپ کہتے ہیں بھئی آپ ان کو بھی سناتے ہیں، آپ ان کو بھی تقریر کرنے چلے گئے ہیں، آپ ان کو بھی بھائی تم سے زیادہ حقدار بیگانے ہیں. تم سے زیادہ حقدار، تم تو کتاب کے وارث ہو، مگر جو اس سے دور ہیں، جو اس کتاب کا مفہوم نہیں جانتے، سمجھتے نہیں ہیں، اس سے محبت نہیں رکھتے، اپنے مسلک کے لوگ
میلاد پاک وہ تو منا ہی رہے ہیں، سن ہی رہے ہیں، سنا ہی رہے ہیں، ہر بندے کو علم ہے۔ ارے زیادہ ضرورت تو ان کے لیے ہے جو اس کو نہیں مانتے، ان کے سامنے جا کے میلاد کی بات کرنا یہ شعور اور شعور صرف علم ہے۔ اور اللہ نے نبیوں کے ذریعے علم کیا ہے؟ نور ہے۔ علم کیا ہے؟ بولے ہر سکول مدرسہ کی دیوال علم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کی بھی صفت نورانیت رکھی ہے، جو جبریل لے کے آیا ہے اس کی صفت بھی نورانیت رکھی ہے، اور جس کے قلب انور پہ اترا ہے اسے بھی نور ہی کہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ نور آیا ہے اور ساتھ کتاب لے کے آیا ہے۔ کتاب سے پہلے نور ہے، تو کتاب سے پہلے ہی نور آیا ہے نا۔ کتاب نبی پہ آتی ہے، نبی کتاب کے لیے نہیں آیا کہ کتاب پہلے آ گئی ہو اور نبی بعد میں آیا ہے۔ تو آپ کہیں کتاب آ گئی تھی، لوگوں کو پڑھانا تھا، کتاب موجود تھی، اصول قانون موجود تھے، مگر کوئی بتانے والا نہ تھا، اس لیے کتاب پہلے ہے، اب کوئی بتانے والا آیا ہے۔ نہیں، بتانے والا پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں پیچھے آئی ہے۔ نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ اسی لیے آیت کی بھی ترتیب یہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ کتاب سے پہلے نور ذات مصطفیٰ کا ذکر فرما دیا ہے، اور اس لیے نور کہا ہے کہ کتاب تاریکی ہو، ہر طرف کفر و شرک کی تاریکی ہو، جہالت کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، ہوس کا اندھیرا ہو، جہالت کا اندھیرا ہو، تو اندھیرے میں کتاب بھلے ہاتھ میں ہو، پڑھی نہیں اور سمجھی نہیں جا سکتی۔ اندھیرے میں آپ کتاب پکڑ کے بیٹھ جائیں، چھو کے کہیں گے ہاں کتاب ہے، بھائی پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ آپ کہتے ہیں کتاب پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت چاہیے، پھر بھلا بون ہوگا، روشنی آئے گی تو پھر ہی آپ کتاب پڑھیں گے نا۔ اگر لائٹ چلی جائے تو آپ چپ ہو جائیں گے، بے کتاب تو ہے مگر اب پڑھیں کیسے؟ اس لیے اللہ نے کتاب سے پہلے نور کا ذکر کیا ہے۔ کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا ہے تو اس نور کے ذریعے سے سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ یہ نور سمجھائے گا کہ اب کتاب کیا کہتی ہے، اور اس میں احکام اور افعال آپ کی تبدیلی کا سامان کیا ہے، یہ نور بتائے گا اور سمجھا دے گا۔ اس لیے نور کا ذکر پہلے فرما دیا ہے، آقا کا ذکر پہلے فرما دیا ہے۔ اب نور ماحول پیدا کر دے گا کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا۔ اچھا، کتاب کو اب پڑھا اور سمجھا جانے لگا، باری تعالیٰ اب کتاب کا مقصد کیا ہے؟ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ یہ کل دین اسی میں چھپا ہے، دو حرفی بات ہے، آپ کو دین اسلام کی سمجھ آ جائے گی۔ نور اس لیے بھیجا ہے کہ تم قرآن سے راغب ہو جاؤ اور سمجھو اور پڑھنے کے قابل ہو جاؤ۔ نور تمہیں کتاب کی طرف رغبت دے گا، اور جب تم قرآن پڑھ لو گے، کتاب پڑھ لو گے، یخرج من الظلمات الی النور، کتاب تمہیں تاریکی سے نکال کے پھر نور کی طرف لے جائے گی۔ نور تمہیں کتاب کی طرف لائے گا اور کتاب تمہیں نور کی طرف لے آئے گی۔ کتاب تمہیں نور کی طرف لے آئے گی۔ یہ کتاب کا تقاضا ہے۔ قرآن پڑھیں گے، یہ ہمارا واسطہ، یہ ہمارا تعلق قربت کا، یہ نور کے ساتھ مستحکم کر دے گا۔ اور قرآن کے ساتھ رشتہ کون جوڑے گا؟ یہ نور جوڑے گا۔ یعنی مسلمان کا، مومن کا سفر نور من النور الی النور، بولے نا، مومن کا پھر سفر کیا ہو گیا؟ من النور الی النور۔
نور سے نور تک ہے، نور سے بھیج بھی نور رہا ہے، نور کی طرف بھیج رہا ہے، اور نوری کتاب پڑھ کے سمجھ کے شعور لے کے جب شعور آ جائے گا، جن کو شعور آ جائے گا، قرآن ہر آیت میں ایسا شعور دیتا ہے کہ تم پھر در محبوب اور مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جھک جاؤ۔